أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دنیا دی زندگی اور زندگی دے معاملات گزارنے والے انسان اس باتوں بخوبی آگاہ ہونے چاہیے نے کہ دنیا دا مال دولت، دنیا دیاں نعمتاں دی فراوانی یہ بندے واسطے کامیابی دا معیار نہیں۔ کسی بندے کو پیسے زیادہ نے تو یہ بات کہنا یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، یہ حقیقی کامیابی کوئی نہیں۔ بعض اوقات انج بھی ہوتا ہے مال کی فراوانی بندے واسطے بہت بڑی آزمائش اور فتنے کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو اولاد کا مل جانا یہ بھی حقیقی کامیابی نہیں۔ وقت کی نزاکت پیش نظر رکھتے ہیں چند منٹوں اندر میں تواڈے سامنے جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا، اصل کامیابی، حقیقی کامیابی وہ ہے جو اللہ نے قرآن مقدس اندر اپنی رحمت نال بیان فرمائی ہے اور محمد کریم علیہ السلام نے اپنی زبان پاک چو بیان فرمائی ہے۔ جڑی بات قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اے کامیابی ہے وہی کامیابی، کیونکہ اسی اہل حدیث ہاں اور ساڈا مسلک اور منہج یہ ہے کہ قرآن و حدیث نالوں پڑھ کے عزت والی چیز کتاب دنیا چ کوئی نہیں، اور دین اسلام نالوں پڑھ کے اللہ دی بڑی نعمت کوئی نہیں۔ پوری توجہ فرماؤ، اصل حقیقی کامیابی کیڑی ہے قرآن پاک نے اس نو بیان فرمایا۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی پیارے ہیں، قرآن پاک کا انداز بھی پیارا ہے، قرآن پاک آپ ہی بڑا پیارا ہے۔ مالک کائنات نے تذکرہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سارے کو سبحان اللہ۔ مالک کائنات نے قرآن مقدس اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ تے جدوں بھی بات کرنی ہے، جدوں بھی کلام کرنا ہے تے سچ بولنا ہے، سچی گفتگو کرنی ہے۔ سارے میرے مسلمان بھائی میری بات تے توجہ فرمایا جے۔ مالک کائنات فرماتے نے جدوں بھی بات کرنی ہے سچی کرنی ہے۔ بھائی عبداللہ صاحب میرے وال دھیان کریا جے، سچی بات کرنی ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میرے وال توجہ کریا جے،
اگے مالک کائنات فرماندے نے میرے وال دیکھو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. مالک کائنات فرماندے نے جب سچ بولو گے کہ تواڈے سارے معاملات اللہ سیدھے کر چھڑے گا. مالک کائنات تواڈے معاملات اندر خیر و برکات کا نزول فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے مالک کائنات تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر چھڑے گا. میرے وال توجہ کرے آجے اگے اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جیڑا اللہ پاک دی ہر بات مننے ہر وقت مننے ہر ٹائم مننے زندگی دا کوئی بھی معاملہ خوشی آ گئی اللہ پاک دی تے نبی پاک علیہ السلام کی بات مننی ہے. غمی دا موقع آیا ہے اللہ پاک دے احکامات پہ عمل کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دن تے رات نشیب و فرائض مال دی فراوانی ہے تے پاویں تنگ دستی ہے. اللہ پاک دی اطاعت اندر نبی پاک علیہ السلام دی تابعداری اندر وقت گزارنا ہے. جیڑا مرد تے عورت اے کام کرے انج دی زندگی گزارے. علماء کرام بھی میرے وال توجہ کرن سامعین محترم تساں بھی توجہ فرمایا جے مالک کائنات فرماندے نے جیڑا انج دی زندگی گزارے اللہ فرماندے نے فقد فاز فوزا عظیما. مالک کائنات فرماندے نے اے جے حقیقی کامیابی اے بہت عظیم آدمی ہے یہ دی کامیابی بھی بڑی پیاری ہے. ادھر میرے والے دے کے آ جائے اور میں تین باتاں دا تذکرہ کیتا ہے. پہلے نمبر پہ سچ بولنا ہے سچیاں دے نال رہنا ہے. دوسرے نمبر پہ میرے وال توجہ کرے آ جائے جے معاملات سدھارنا چاہتے ہو گناہاں دی معافی چاہتے ہو اللہ پاک دی اطاعت اندر وقت گزارنا ہے. تیسری بات نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ اے زندگی کے کام کرنے والے بندے مالک کائنات نے فرمایا اے کامیاب نے. آؤ ذرا میری بات پہ توجہ کرے آجے قرآن پاک دے اور مقام تے مالک کائنات نے کامیاب بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. پاویں مرد نے تے پاویں عورتاں نے مالک کائنات نے انہاں نوں کامیابی عطا فرمائی ہے. میرے ول دھیان کرے آجے اللہ دے بندیوں میں پہلے عرض کیتا ہے او بندہ مرد عورت کامیاب ہے جنہوں مالک کائنات نے کامیاب آکے ہیں جنہوں اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان یہ بندہ کامیاب ہے بس وہی حقیقی کامیابی ہے. 18واں سپارہ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اچھی کہو سبحان اللہ. تھوڑی جی آواز دی کھول پتر تھوڑی جی آواز دی اچھی کر. مالک کائنات فرماندے نے مومن کامیاب نے تے مومن ہے کون نے مالک کائنات نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے. میرے ول توجہ کرے آجے اور کوشش کریے اسی کامیاب بندے بن جائیے اور محنت کریے تاکہ کامیابی ساڈا مقدر بن جائے. اللہ فرماتے نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میرے ول دھیان کرے آجے کئی بندے نماز پڑھتے نے بندیاں کولوں ڈر کے کئی بندے نماز پڑھتے نے مولانا صاحب نو چہرہ وکھان واسطے کئی بندے نماز پڑھتے نے اپنے والدین نو وکھان واسطے لیکن کامیاب تے کامران او مرد تے عورت جڑے دنیا نو وکھان لی نماز دی پابندی نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھتے نے تے رب قدیر کولوں ڈر کے پڑھتے نے. ایک معنی تے دوسرا معنی نماز دے اندر بھی رب کو ڈر دے اے نہیں پڑھی نماز جاندا ہے تے پھری خانپور دے بازاراں جاندا ہے نماز دی حالت کھڑا ہے
امام دے پیچھے کھلوتا ہے تے امام ایک رکعت ہی بھول گیا، اثر دیاں 4 سن انہیں 3 پڑھا کے سلام پھیر چھڑیا، ہن پیچھے سارے بیٹھے کہندے نے کنیاں پڑھائیاں نے، مولانا صاحب پیچھے نو منہ کر کے فرمان لگے ایک رکعت بھول نہیں گئے؟ حاجی صاحب تسی دسو، حاجی کہندا جی بالکل 3 ہی پڑھائیاں۔ حاجی صاحب تانوں کیویں پتہ ہے؟ کہندا 4 دکاناں نے تے ایک رکعت ایک دکان دا حساب کر لینا، اج 3 دا ہویا ایک رہ گئی ہے، اے دا مطلب بھی پڑھائیاں 3 نہیں، اے نماز نہیں۔ میری بات پہ توجہ کریا جے، اللہ فرماتے نے مومن کامیاب نے، مومن کامیاب، انہاں دیاں اللہ پاک نے اگے صفات تے خوبیاں دا ذکر کیتا ہے، کیڑے کامیاب نے؟ اللہ فرماتے نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ مالک کائنات نے جڑے مرد عورتاں کامیاب نے انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، تاکہ اللہ فرماتے نے میرے وال ویکھ آ جے، ادھر میرے وال دھیان کرے آ جے۔ اللہ فرماتے نے فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ ترجمے تے غور کرے آجے، ادھر میرے وال دھیان کرے آجے، وقت تھوڑا ہے، میں اشارہ دنباد کرنی چاہنا، جڑے خضوع نال نماز پڑھ دے نے اے کامیاب نے، جڑے بےہودہ باتاں نہیں کر دے، لغو باتاں وال دھیان نہیں کر دے، اپنی زبان چوں اچھے جملے ادا کرن والے اے بھی کامیاب نے، جڑے اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں سال گزر جائے زکات ادا کرن والے، اللہ فرماندے نے اے بھی کامیاب نے، اپنے جسماں دے وجوداں دی حفاظت کرن والے۔ مطلب کی ہے زنا دے نیڑے نہیں جاندے، بدکاری والے پاسے نہیں دیندے، زناکاریاں دے اڈیاں والے پاسے انہاں دیاں نگاہاں تے جسم نہیں جاندے، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے اللہ پاک نے انہاں نو جائز دے ذریعہ اچھا عطا کیتا ہے، شادی کیتی ہے، نکاح کیتا ہے کہ اپنی بیویاں نال انہاں دے تعلقات نے، کسے دی ماں بہن بیٹی وال نہیں دیندے، یا اللہ پاک نے انہاں نو لونڈیاں عطا کیتیاں نے۔ میرے وال غور کرے آجے، اگے رب دی رضا واسطے جڑے وعدے کرن تے پورے کردے نے، اللہ دی خوشنودی چاہندے نے، مالک کائنات دے پیار اندر زندگی بسر کرنے والے، اللہ فرماتے نے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، امانتاں دی پاسداری کرن والے تے وعدیاں دی پابندی کرن والے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ فرماتے نے نمازاں دی حفاظت کرن والے، وقت تے پڑھن والے، پابندی کرن والے، نمازاں دی جناب وقت گزارنے والے، هم الوارثون۔ مالک کائنات فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں نو میں وارث بنایا ہے، اے کامیاب بھی نے تے وارث بھی نے۔ مالک کائنات نے اگے تذکرہ کیتا ہے کیڑی چیز دے وارث نے، اللہ فرماتے نے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ پھر آکھو او بولو ستی ستی قوم اچھی کو سبحان اللہ۔ مالک کائنات جیدہ پیارا مرکز ہے، اور جتنے تسی پیارے نبی علیہ السلام دے امتی جے دین بدلے بولیا کرو، محبت چاہ کے بولیا کرو، عقیدہ چاہ کے بولیا کرو، اللہ دے بندے اور دنیا تے شرم نہیں کرتی، شرک دے معاملے بول دی، شرک کرتی بھی ہے، بول دی بھی ہے، ایک قرہ امتیاز اہل حدیث دے
اللہ دی توفیق نال اے جدوں بھی بولیا مسجد اندر، مدرسے اندر، چوکاں اندر، چراہے اندر، درس گاہاں اندر، دینی مراکز اندر، اے دا اصول اے وے، اے دا منہج اے وے، اے دا طریقہ کار اے وے، اے رب دے قرآن واسطے بول دے، نبی کریم علیہ السلام دے پاک فرمان واسطے بول دے۔ بولو، توجہ کرو میری بات پہ۔ مالک کائنات فرماتے نے اولئیکا هم الوارثون، اللہ فرماتے نے این کامیاب کے این وارث الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ مالک کائنات فرماتے نے میں انہوں اپنی جنت دا اور بالخصوص جنت الفردوس دا وارث بنایا ہے، او دے اندر انہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ اے بندے کامیاب، اے حقیقی کامیاب، دنیا دے پیسے دی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کسے کو زیادہ پیسہ دے کے تے سوچ لینا یہ بڑا کامیاب ہے۔ اللہ دے بندے کئی ایسے مالدار نے جڑے مٹھی چیز نہیں کھا سکتے، یہ کامیابی کوئی نہیں۔ کئی ایسے بندے نے جنہاں کول مال و سر بڑا ہے لیکن اللہ نے توفیق کی عطا نہیں کی تھی کہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر سکن، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ میرے وال غور کرے آجے قرآن پاک دے اور مقام پہ توجہ فرماؤ، اللہ پاک نے کامیاب بندیاں تے مردہ عورتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے کل نفس الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ مالک کائنات فرماتے نے ہر نفس نے، ہر جیل جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی آنی ہے۔ میرے وال توجہ کرے آجے مالک کائنات فرماتے نے پھر ایک وقت آنا ہے اللہ دے بندیاں نے اپنی مرکزہ چو باہر نکلنا ہے، قبرہ چو باہر نکلنا ہے، آرام گاہاں چو باہر نکلنا ہے۔ جتھے ایدہ وجود گیا سی وہ تو انہوں اٹھایا جانا ہے تے اٹھا کے رب قدیر کی عدالت دے اندر انہوں پیش کر دیتا جانا ہے۔ خانپور دے مرکز آن والے ہو توجہ کرے آجے مالک کائنات نے اس آیت اینڈ دے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے کئی بندے بڑے کامیاب نے، اور کامیاب کون نے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ فرماتے نے جڑے جہنم کو لو بچا لے گئے، جڑے آگ کو بچ گئے، جڑے جہنم کو بچ گئے، جڑے جہنم اندر گرن تو بچ گئے، جڑے جہنم دے عذابات تو بچ گئے، جڑے جہنم دی سختیاں تو بچ گئے، جڑے جہنم دی تتی ہوا تو بچ گئے، جڑے جہنم دے دردناک تے ہولناک عذابات تو بچ گئے۔ مالک کائنات فرماندے نے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ کہ جہنم تو بچا کے جنت اندر داخل کر دیتے گئے، فقد فاز۔ یہ بہترین بندے کامیاب نے۔ ادھر میرے والے دیکھے آجائے انہاں دی جھلک ایک میں دنیا چوخانی چاہنا جنہاں نو اللہ پاک نے جہنم تو بچایا ہے۔ کئی مرد ایسے سن، کئی عورتاں ایسیاں سن، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہاں دے بارے اعلان کیتا ہے کہ اللہ دنیا تے انہاں تے راضی ہو گیا ہے، انہاں بغیر حساب تے جنت جانا ہے۔ قرآن پاک دی آیت دی زبانی، قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرو۔ مالک کائنات فرماتے نے تین طرح دے لوگ نے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ادھر میرے والے دیکھے آجائے، ادھر میرے والے غور کرے آجائے، اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار ذالک خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
تین طرح دے لوگ، تین جماعتاں، تین گروہ، اللہ انہاں تے راضی او رب تے راضی۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں واسطے جنت اندر محلات تیار کیتے نے جنہاں دے تھلیوں دی نہراں چل دیاں نے۔ خان پوریو قرب و جوار تو آن والے ہو، بندہ محل بنائے تھلیوں دی نہر ہوئے، محل رہندا او بولو محل رہندا، پانی دیواراں سٹ دیندا ہے، محل ڈگ جاندا ہے، ٹوٹ جاندا ہے، بندے تھلے آ جاندے، موت واقع ہو جاندی ہے۔ واہ مالکا میں تیرے پیار تو صدقے جنت دے سارے محل انج دے تھلے نہراں اُتے محل، نہ کسی نے ڈگنا ہے، نہ ٹوٹنا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ کسی نو تکلیف ہونی، بولو نہ کسی نو پریشانی۔ واہ مالکا تیرے فیصلے تو صدقے اللہ فرماتے نے تین طرح دے لوگ کامیاب نے میرے بل بے کے آجے۔ پہلے نمبر پہ اولین مہاجرین نے، پھر انصار صحابہ نے، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر او صحابہ اکرام نے جنہیں فتح مکہ تو بعد ایمان لے آئے، یا قیامت تک آن والے سارے مومن نے جنہاں صحابہ اکرام دیاں اچھیاں باتاں نیکی والی باتاں دی پیروی کیتی ہے، اللہ فرماندے نے میریاں جنتاں دے وارث نے ہمیشہ رہن گے کہ انہاں واسطے ایک بڑی کامیابی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ادھر میرے والے دیکھے آجے منہاج السنہ چلے گیا ہے، اردو ترجمہ ہو چکے ہیں منہاج السنہ کا، بندیاں نو لے کے پڑھنی چاہیے۔ میرے والے غور کرو جے کوئی عربی دا شوق رکھ دے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی منہاج السنہ پڑھے، جے اردو جان دے کہ اردو لے کے پڑھ لوے۔ منہاج السنہ دے اندر شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے اللہ پاک جڑے بندے تے راضی ہو جان اللہ کبھی پھر وہ تے ناراض نہیں ہوندے۔ نبی پاک اسلام دے صحابی نے جنہاں تے اللہ دنیا تے راضی ایک گروہ کامیاب نے، اور جڑی میں قرآن پاک دی پہلے آیت پڑھی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جڑا جہنم تو بچ گیا کہ جنت داخل ہو گیا اے بندہ کامیاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے والے غور کرے آجے سنن ابی داؤد اندر نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی موجود ہے، دیگر کتب حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ایک بندہ قیامت والے دن اللہ پاک کی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا کہ اے دے گناہاں دے اتنے رجسٹر بھرے نے کہ ایک ترازو وچ رکھے جان گے آسمان دیاں بلندیاں تاکہ اے دے سارے گناہاں دا ڈھیر لگے ہے۔ گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، ایک گھٹ 100 دفتر رجسٹر بھرے نے، گناہاں والا پلڑا بھر گیا ہے، اتے تک نگاہ مارو تے گناہاں نالے پلڑا بھرے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرے پاسے کوئی نیکی نہیں، ایک بھی نیکی نہیں۔ میرے بل دیکھے آجے یہ حدیث پاک سن کے اے نہیں سوچنا بھی گناہ کرن دی اجازت ہے، بالکل کوئی اجازت نہیں۔ حدیث پاک سن کے اے بھی سوچنا نہیں کہ کوئی گل نہیں قیامت نو جنت لابھی جانی ہے، نیکی جناب چھوٹی سمجھ کے چھڑنی نہیں چاہیے کہ گناہ چھوٹا سمجھ کے انہوں کرنا نہیں چاہیے گا۔ میرے والے غور کرے آجے اللہ کے بندیوں نے کیا کرنیاں نے، بس وہ بندہ کوئی ایسا خطا کار ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے 99 دفتر یہ دے رکھے گا ترازو دے اندر، غلطیاں ہی غلطیاں، گناہ ہی گناہ، قصور ہی قصور، جرم ہی جرم، نافرمانیاں نافرمانیاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے مال کے کائنات فرمان گے یہ دی کوئی نیکی تلاش کرو، اللہ جی کوئی نیکی یہ دے پلے کوئی نہیں، اللہ کہن کے پھر تلاش کرو، یہ تلاش کیتا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک چھوٹا جہا کاغذ کا ٹکڑا ملے گا، اوتے کلمہ شہادت لکھے ہے، کلمہ توحید لکھے ہے، کلمہ طیبہ لکھے ہے، جتنے لفظ بول دے ہو میں وہی لفظ استعمال کرنا۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے ہے، تحریر ملی ہے، اوتے کلمہ طیبہ لکھے ہے، اوتے کلمہ شہادت لکھے ہے، اوتے کلمہ توحید لکھے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا وہ لکھیا ہویا کلمہ چوک کے دوسرے پلڑے اندر دوسرے ترازو اندر، کیونکہ جڑا جنت نو ترا قیامت والے
دن میدان حشر اندر بندیاں دے گناہ تے نیکیاں تولن لئی ترازو لگایا جانا ہے، گنتی والا نہیں۔ بولو گنتی والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو پلڑے، ایک دایاں ایک بایاں، پرانے ترازو، گنتی نہیں ہونی قیامت نو۔ اے نہیں بھی نمازاں گن لو، روزے گن لو، تہجداں، گنتی نہیں ہونی، وزن ہونا ہے۔ میری بات تے توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ میرے والے دیکھو جدو بندے باتاں کرتے ہیں تو مینوں بات بھول جاندی ہے، غور کرو خاموشی نال، میرے وال دھیان کریا جے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے پلڑے اندر، اور پلڑا کیڑا ہے میرے وال دیکھیا جے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ نیکی ذرہ برابر اودا بھی وزن، گناہ ذرہ برابر اودا بھی وزن۔ ایک پلڑے اندر یہ گناہاں دے ڈھیر لگے نے کہ دوسرے پلڑے اندر یہ جناب پرچی کلمہ توحید والی رکھی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اس بندے نے بڑے گناہ کیتے سن لیکن شرک نہیں سی کیتا کہ اللہ کہن گے چکو ترازو، فرشتے ترازو اٹھان گے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہاں والا پلڑا جہدے اندر ایک کام 100 رجسٹر پیسن یہ ہلکا ہو جائے گا، تے کلمہ توحید والا پلڑا یہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک تو پتہ چل گئے عقیدہ توحید نیکیاں دی اساس ہے، عقیدہ توحید کمال دی قبولیت واسطے شرط ہے، عقیدہ توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے، عقیدہ توحید یہ اللہ پاک کی طرف ایک پیار تے محبت کا نام ہے۔ ترازو چکیا جائے گا، وزن کیتا جائے گا کہ جس پلڑے اندر کلمہ توحید سی یہ دا وزن زیادہ ہویا ہے کہ مال کے کائنات فرمان گیا میرا بندہ میں تیرے سارے گناہ ایک پاسے تے اے نیکی تیری اتنی قبول کی دی ہے، تینو جہنم تو آزاد کر کے جنت کا مہمان بنا چھڑے ہے۔ تے جیڑا جہنم تو بچ گیا جنت اندر ٹر گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ مال کے کائنات فرماتے نے جڑا جہنم کو بچا لیا گیا جنت اندر داخل کیتا گیا اے حقیقی کامیاب ہے۔ میرے ول غور کریا جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم اندر نقل کیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے 7 قسم سے بندے سبعۃ یظلھم اللہ، 7 قسم سے بندے ایسے جنہاں نو اللہ پاک نے قیامت والے دن اپنی ذات کا سایہ دینا ہے۔ سارے بولو اپنی، اچھی بولو اپنی، اچھی بولو اپنی، عرش دا سایہ، اپنی ذات دا سایہ۔ اسی اہل توحید اہل حدیث سادہ ایمان ہے اللہ دی ذات ہے، ہر جگہ نہیں، عرش کے مستوی ہے۔ میری بات پہ توجہ باس اور پاسے نہ ٹوٹ جائے کیونکہ لکھن والے پیارے شاہ جی بیٹھے کرامن کاتبین تے لکھ دے نے، پیارے شاہ جی بھی لکھ دے۔ میری بات پہ توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی علیہ السلام فرماتے نے 7 قسم سے بندے، حدیث لمبی ہے طویل ہے میں اشارہ ہی کرنا ہے، یہ جڑے 7 قسم سے بندے نے اللہ پاک نے اپنی ذات کا انہاں نو سایہ عطا کرنا ہے، یہ کامیاب نے، یہ پکے جنتی نے، یہ جہنم تو آزاد نے، یہ اللہ کی جنت کے حقدار نے، یہ سچے قسم سے بندے یہ اصل کامیاب۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی مشہور حدیث جنہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری اندر لکھے ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت 70,000 بندے بغیر حساب کے اللہ دی جنت کے مہمان بنن گے۔ میرے والے غور کریا جے کہ 3 کام کیتا کرتے سن، انہاں دے جسم سے بیماری آ جاندی، کام کروان دی اجازت ہے لیکن پھر بھی کام نہیں سن
کرواندے میرے وال غور کریا جے دم کرن دی اجازت ہے دم کروان دی اجازت ہے دم کرنا بھی سنت ہے دم کروانا بھی سنت ہے لیکن اللہ پاک دے بندے اتنے چنگے سن یہ کام حلال ہے لیکن پھر بھی نہیں سن کرتے اللہ دی ذات تے انہاں دا توکل بڑا ہے بھروسہ بڑا ہے اعتماد بڑا ہے کہندے سن اللہ دی طرفوں سمائش آئی ہے اللہ ہی ٹال چھڑے گا دم نہیں سن کرتے چھاتوں ٹونے نہیں سن کرتے ایک دوسرے کے بارے بد شگونیاں نہیں سن کرتے تے تیسری بات وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ہر وقت انہاں دا رب تے اعتماد ہے یقین ہے بھروسہ ہے صحت اعتماد صحت تے نہیں 5-7 پتر نے یقین کامل پتراں دی جوانی تے نہیں رب رحمان تے ایمان ہر کام رب دے ذمے اولاد تے مان نہیں مال تے مان نہیں جوانی تے مان نہیں ہتھاں دی محنت تے مان نہیں طاقت تے مان نہیں دنیا تے مان نہیں توکل تے بھروسہ کلے اللہ تے اے بھی کامیاب نے انہاں نو اللہ پاک نے جہنم دی آگ تو بچانا ہے بغیر حساب دے جنت دینی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز اے بھی کامیاب نے ادھر میرے والے دیکھیا جے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابی بغیر حساب دے جنت اندر یہ سارے ہی کامیاب یہ سارے ہی کامران نے یہ سارے جہنم تو آزاد نے میرے والے دیکھیا جے اور نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث صحیح مسلم اندر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج والی رات ایک بندے نو ویکھیا جیڑا جنت دے درمیان دے اندر انج ٹردا ہے جویں کشتی تو پہلے پہلوان ٹردے کشتی کرن تو پہلے جویں پہلوان ٹہل ٹہل کے ٹردا ہے بڑا اب دوسرے پہلوان نو نیچا وکھان لئی بڑی آکڑ کھاٹ پاٹ نہ چلدا ہے پھردا ہے فرمایا جنت دے درمیان چ ٹرا پھرے میرے والے دیکھو ذرا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل اے بندہ کون ہے تے کی کردا رہیا ہے جنہوں جنت دے درمیان اللہ پاک نے قرآن دی جگہ دیتی ہے کہ مینوں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جبریل امین نے دسیا نبی پاک علیہ السلام جی کے بندے نے زندگی چ بڑے گناہ کیتے بڑیاں غلطیاں ہوئیاں بڑیاں نافرمانیاں ہوئیاں ایک دن رستے اندر جا رہا سی ٹرتا ٹرتا ایدی نظر پہ گئی رستے دے اندر کانٹے دار کوئی درخت دی جناب شاخ پئی ہے کنڈے پینے اس بندے کی نظر پہ گئی کہ انہیں آسمان والا بڑا چہرہ کیتا ہے کہ کہہ لگا یا اللہ پلے نیکی کوئی نہیں گناہ کر کر کے تھک چکیا نیکی کوئی نہیں یا اللہ میں نیکی کرن لگا تسی قبول کرنے والے جے میرا ایمان ہے تسی غافر غفار تے غفور اللہ جے اللہ سونے مہربانی کر دے انہیں وہ کانٹے اٹھائے کنڈے چکے رستے تو ہٹا کے سیر تے سٹ چھڑے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مینوں جبریل امین نے دسیا اللہ پاک نو اے دی نیکی اتنی پسند آئی اتنی رب پاک نے اے دے نال محبت فرمائی اس قدر پیار کیتا ہے اللہ پاک نے اے دے گناہ بھی معاف کر چھڑے تے جنت دے درمیان چ اینو اپنی رحمت نال محل بھی عطا کر چھڑے کامیاب کون ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور 10 منٹ تک ٹائم سی 1 منٹ تو پہلے چھڑ رہے ہیں اذان دا ٹائم ہے وضو کرو نماز پڑھیے پھر یہ سلسلہ جاری ہو ساری اللہ سانو کامیاب بندیاں شامل فرما لے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین